بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر کے حوالے سے ضروری مسائل میں نے عرض کرنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ روزہ دار کتنا ہی اہتمام کرے، کچھ نہ کچھ کوتاہی کمی رہ جاتی ہے، تو لغو باتیں ہو جاتی ہیں، فضول مصروفیات، نامناسب گفتگو۔ تو اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت نے رمضان المبارک کے ختم پر صدقۃ الفطر کے نام سے روزے کی زکوٰۃ واجب کی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا، جو روزے دار کی لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے دو مقاصد ہیں، روزے کی کوتاہیوں کی تلافی، اور دوسرا امت کے مساکین کے لیے عید کے دن رزق کا انتظام، تاکہ وہ بھی اپنی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ صدقہ فطر واجب کس پر ہے؟ جو آدمی زندگی کی لازمی ضروریات کے علاوہ اتنی قیمت کے مال کا مالک ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو، اس پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر بھی واجب ہوگا۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے وجوب میں کچھ فرق ہے۔ زکوٰۃ میں مال کا مال نامی ہونا ضروری ہوتا ہے، صدقہ فطر میں یہ چیز ضروری نہیں ہوتی۔ اس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کا وجوب سال گزرنے کے بعد ہوتا ہے، صدقہ فطر فوراً واجب ہوتا ہے، اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے پاس کوئی مکان ہے، خالی پڑا ہوا ہے، اس میں رہتا کوئی نہیں ہے، ایک تو وہ مکان ہے جس میں رہتا ہے، اور کچھ دوسرے مکان جو خالی پڑے ہوئے ہیں، تو ان کی قیمت نصاب یا اس سے زائد ہے، تو اس پر اس کا گزارا نہیں ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ دیکھیں، اگر کسی کے پاس کئی سارے مکانات ہیں، ایک میں رہ رہا ہے، باقی خالی پڑے ہیں، تو اب ان کی قیمت نصاب یا اس سے زائد ہے، تو اب اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ جس طرح صاحب نصاب مقیم پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اس طرح مسافر پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ عید کے دن وہ مسافر جہاں پر موجود ہوگا، اسی جگہ کی قیمت کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ یہ سمجھ لیجئے، جو مریض رمضان کے روزے نہ رکھ سکے، اس پر صدقہ فطر ہے یا نہیں ہے؟ جو آدمی بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا، لیکن وہ عید الفطر کی صبح صادق کے وقت صاحب نصاب ہے، تو اس پر بھی صدقہ فطر لازم ہوگا۔ اگر کسی آدمی پر حسب ضابطہ صدقہ فطر واجب ہو چکا تھا، پھر اس کا مال ضائع ہو گیا، تو بھی صدقہ فطر اس سے ساقط نہیں ہوگا، جب بھی گنجائش ہوگی صدقہ فطر دینا ہوگا۔ صدقہ فطر کے وجوب کا وقت عید الفطر کی صبح صادق ہے، جب ایک آدمی صبح صادق عید الفطر کی وہ کر رہا ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، نصاب کا مالک ہے، تو اب اس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مالدار شخص ہے، اچھا خاصا مال دولت والا تھا، صاحب نصاب تھا، عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، مال گم ہو گیا، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، اب اس نے عید الفطر کی صبح کی ہے فقیر ہونے کی حالت میں، اب اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ جو آدمی فقیر تھا، عید الفطر کی صبح سے پہلے اس کے پاس مال آ گیا، اور عید اس نے مالداری کی حالت میں کی ہے، اب اس پر صدقہ فطر لازم ہو گیا، اب اس کو صدقہ فطر دینا ضروری ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے عید کے دن فقیر ہونے کی حالت میں صبح صادق کی، اس کے بعد وہ اسی دن نصاب کی بقدر مالک ہو گیا، تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر
جو نابالغ بچے خود کسی نصاب کے مالک نہیں ہیں ان کی طرف سے ان کے باپ پر صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، اور اگر وہ بچے خود صاحب نصاب ہیں تو ان کے مال میں سے صدقہ فطر نکال دینا جائز ہوگا۔ اگر کوئی آدمی عقل کے اعتبار سے کمزور ہے، ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالا جائے گا اگرچہ وہ بڑی عمر کا ہو۔ یعنی اگر وہ فقیر ہے تو باپ اپنے مال سے اس کا صدقہ فطر نکالے، اور اگر مجنو خود مالدار ہے تو اس کے مال سے صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ بڑی اولاد جو بالغ اولاد ہے اس کی طرف سے صدقہ فطر کا حکم، جو اولاد عاقل بالغ ہے تو اس اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ کے ذمہ لازم نہیں ہے، لیکن اگر وہ بچے باپ کی پرورش میں رہتے ہیں اور باپ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے تو یہ درست ہوگا۔ بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس کی طرف سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، چاہے بیوی نے اجازت دی ہو یا نہ دی ہو۔ جو بچہ عید الفطر کے روز ماں کے پیٹ میں ہے اس کی طرف سے اس کے باپ پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اور جو لوگ انتقال کر گئے عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے پہلے ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا مستحب وقت بہتر یہ ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک میں صدقہ فطر دینا چاہتا ہے تو بالکل درست ادا کر سکتا ہے۔ عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کرنا، اگر کوئی آدمی پہلے نہ ادا کر سکا تو بعد میں بھی ادا کرنا ضروری ہوگا، ادا کرنا پڑے گا۔ مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع کھجور، کشمش یا جو یا نصف صاع گندم ہے یا اس کا آٹا ہے۔ میں موجودہ دور کے وقت کے حوالے سے انشاءاللہ اس کی قیمت عرض کرتا ہوں۔ باقی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال زیادہ دیا ہے تو ان کو چاہیے کہ گندم کے حساب سے نہ دیا کریں بلکہ کشمش یا کھجور کے حساب سے دیا کریں۔ اور صدقہ فطر میں بازاری ریٹ کا اعتبار ہوتا ہے، کنٹرول یا راشن کی جو دکانوں کا ریٹ ہوتا ہے وہ اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اور ایک فقیر کو پورا صدقہ فطر دینا چاہیے، ایک فقیر کو تقسیم کر کے نہیں دینا چاہیے، مکروہ ہوگا، ایک فقیر کو پورا صدقہ فطر دینا چاہیے۔ اس طرح جو سید ہے ان کو صدقہ فطر دینا درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ رقم مسجد میں، قبرستان میں، رفاع عامہ کے کاموں میں لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور صدقہ فطر کافر فقیر کو دینے کی گنجائش ہے، جو ذمہ ہے کافر ہے، لیکن بہتر یہ کہ مسلمان ہی کو دیا جائے، بہتر اسی میں ہے کہ مسلمان کو دیا جائے۔ بیرون ممالک میں جو لوگ مقیم ہوتے ہیں وہ جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں گے، اور اگر ان کے نابالغ بچے دوسرے ملک میں ہیں، پاکستان میں ہیں، تو نابالغ بچوں کا صدقہ فطر بھی وہ اسی ملک کے اعتبار سے ادا کرے گا جہاں پر باپ رہ رہا ہے، یعنی وہاں پر جو گندم کی، جو کی، کھجور کی قیمت ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب یہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ گندم احتیاطاً 2 کلو آٹا گندم کا 160 روپے، جو 70 روپے کلو ہے تو تقریباً 245 روپے بن جائیں گے۔ کھجور کے حساب سے دینا چاہے تو اعلیٰ درجے کی کھجور 450 روپے کلو ہے تو یہ 1575 روپے بنیں گے۔ عام کھجور 250 کی ہے تو 875 روپے بن جائیں گے۔ اجوا کھجور 2000 روپے کلو ہے، اس کے حساب سے کوئی دینا چاہے تو 7000 دینا ہوگا۔ کشمش 600 روپے کلو ہے تو 2100 روپے صدقہ فطر بنے گا۔ تو جو جس درجے اور جس حیثیت کا آدمی ہے اس کے حساب سے صدقہ فطر ادا کر دے، اور دیکھنا یہ چاہیے کہ غریب لوگوں کی ضرورت زیادہ سے زیادہ پوری ہو جائے، اس حساب سے صدقہ فطر دینا چاہیے۔